آج 12 شوال دوسرے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جاتا ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، خدارا اس موقع کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد موقع ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 شوال دوسرا جمعہ کا دن ہے۔ جو لوگ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں بھی رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے اور ماہ شوال میں ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروا سکے، وہ آج 12 شوال دوسرے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے، گھر سے غربت، تنگ دستی اور بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج آپ میں سے جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر اللہ سے جو چاہے مانگ لے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا خاص ہے کہ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر ضرور دیکھے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ صرف پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہے اور مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت پڑھ کر رب کریم سے مانگ لو، رزق اور دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی بیماری کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے پڑھ لے، ہر طرح کے مسائل کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ پر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگے گا تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، کرائے کے مکان میں رہنا تو عذاب بن چکا ہے۔ آج اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ نہ سوچئے گا کہ مجھ سے تو گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، میں نیا گھر کیسے بناؤں گا۔ آپ شوال کے بابرکت مہینے میں، عظمت اور برکت والے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 12 شوال جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 12 شوال دوسرے جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔
درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے اپنے مقصد کی نیت کر لے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے پڑھ لے، من پسند شادی کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج ہر حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا کہ انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ شوال کے مہینے میں دوسرے جمعہ کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرتا ہے، اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے اور اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج 12 شوال دوسرے جمعہ کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں وسعتیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو وہ دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھے۔ شوال کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 12 شوال دوسرے جمعہ کا دن آ چکا ہے۔ اسی طرح رجب، شعبان، حتیٰ کہ شب قدر کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے نرینہ اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ پریشانی میں، جسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، اور رب کے سامنے منگتا بن کر یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے تو رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے۔ جب رب فرما دیتا ہے تو پھر رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی مہینوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں،
تو آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے مل جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر شوال کے مہینے میں بہت فضیلت اور برکت والی سورت ہے۔ آج شوال کی 12 تاریخ دوسرے جمعہ کا دن ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو آج تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھ لینا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آج 12 شوال جمعہ کے دن جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے ہر طرح کے مسائل پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے پاس چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ 12 شوال دوسرے جمعہ کے دن 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگے۔ میرے رب نے چاہا تو رب اتنا نوازے گا کہ آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی، اور جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہاں سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں۔ آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ جتنا مانگیں گے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔